Owen. Bad day at the office? I don't think it was that bad a day. I think fielding-wise it was. We've gone probably from one of our best performances in the field at the Oval to not extremely bad, but it's cost us probably about 15 or 20 runs in the field, which is a lot in a one-day game. I think our performance throughout the tournament with the bat and the ball will ebb and flow. We'll have bad days. I didn't think it was that bad. I thought with the ball we restricted them. They never really got away with us, given that the wicket was good and the outfield was very fast. And when we recovered with the bat, with that substantial partnership, we were never really out of the game, probably until the early 40s over, yeah. What do you put the fielding performance down to? Yeah, I mean, we've done all the work. I think it's just a really bad day in the field. It hasn't happened a lot with us, but there were mistakes that we don't normally make, which is disappointing. Was there an element of being a bit overawed by the crowd, like the vocal Pakistan support I saw, obviously? No, not at all. No, we've prepared for all this sort of stuff. When we play against Asian teams, it's always a home game for those guys. They tend to be louder than our support, so we've prepared for that. Yeah. Owen, what's going to be the message to the players on the back of that performance? Yeah, there are some really good positives to take out of our batting and our bowling, but fielding is an attitude thing. So it's a matter of taking maybe our standoff attitude today that we had in the field and getting it back to our positive attitude, going for everything, creating that fearless nature about maybe taking a half chance instead of standing off a normal chance. And presumably chasing 350 odd, if I told you that two of your best batsmen were going to get 100, you'd still expect to chase it. Something else has gone wrong there, hasn't it? Sort of. I'm never a big believer that hundreds win you games, particularly in this day and age. I think it's always a unit performance, particularly chasing down 350 or even more. And today's a good example of that. The guys did play brilliantly, but they just kept us in the game. They needed more help from either the other four in the top six or guys down the order. Can you pass the microphone to Vish behind, and then to Stefan? It's asked with the benefit of hindsight, but do you think you could have gone a bit earlier in terms of trying to push the rate up? Because it seemed like you were always slightly behind, even when you had big overs in the last 10. I don't think so. I only think we were two big overs behind. So if you have two big overs, say between 16 and 18, which is always possible when Joss is at the crease, I think you're right back in the game. And then you don't ask too much of the guys coming in then. They never really came. But I mean, was it 14 we were short at 12 or 14? It's not that far away. So like I mentioned, the two guys played brilliantly. Were you surprised by Pakistan's intensity today, or I suppose maybe impressed by it? Not really, no. There's not very much that surprised me to play against Pakistan. You just don't expect everything. Stefan. There seemed to be a few conversations about the ball going on out there when we're batting, and then when Joss was dismissed, he had a good look at it on his way back to the pavilion. Do you know what that was about? The discussions were throughout the whole of the two innings. The umpire came to me after about 20, can't remember the exact over, but it was mid-innings, and it seemed to think that we were throwing the ball in on the bounce too much, or it was being over-exaggerated, and they emphasised that it would be the same for the both. So it was really back to us then, the conversations that were stopping the game, where the Pakistan were doing the exact same thing. And Joss was just intrigued to see if when the ball gets hit against the LED boards, it does scuff it up quite a lot. And I'm sure he was interested to see if one side was rougher than the other, or looked natural or unnatural. Did he say anything about it when he returned? No, I haven't spoken to him about it, yeah. Pass it on to Guy, and then we'll do Lawrence and take one more after that, George. Given how close the defeat was, how frustrated is the dressing room after that, Owen? I think frustrated in the fact that we could have done something about it. Like I mentioned, with the bat you can get bowled out. You can play against a side that's better than you, or just have an off day. Same with the ball.
But when it comes down to the difference of the sides being in the field, it's even more frustrating. And what can Johnny and Jason do about this new tactic that they're being hit with leg spinner in the first couple of overs? Just be themselves. Be aggressive, be positive, approach it in the same manner. They are doing that. Yeah. Has it unsettled them at all, do you think? No. We talked about it before today's game that it might happen again. Actually surprised a little bit that Matt didn't play, as we talked about him potentially taking the new ball. Last one, John. A bit of a struggle with the over rate again. Is that because Adil couldn't get through all 10 overs, and is that going to be a problem going forward? I think our over rate's good. About 3 overs to go, we were level. Okay. It Yeah. finished 20 past, didn't it? I don't wear a watch when I'm playing, sorry. The umpires are only my gauge. They said I was level with about 3 overs to go. So you're pretty confident England are in the clear in that Yeah, regard? yeah. Thank you. It wasn't an issue. Yeah. If it does, like I said before, if it does become an issue, we'll have to address it, but it's normally all right. Okay, thank you. Thank you. Thanks, guys. Thank you. We'll have some players in the mix over this year.
جزاک اللہ جزاک اللہ. مجھے نہیں پتا. Ready? Yeah. حفیظ, بہت بڑی کامیابی اور انگلینڈ کی ایسی ٹیم جو ہاٹ فیورٹ تھی ورلڈ کپ میں اس کو ہرایا, کتنا کانفیڈنس بلڈ ہوا؟ اور آخری بات کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بالنگ اور بیٹنگ کے ساتھ تھوڑا سا فیلڈنگ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ سب سے پہلے تو ہمیں اس جیت کو ہم مس کر رہے تھے پچھلے کئی میچوں سے. ہم لوگ اچھی کرکٹ کھیل رہے تھے لیکن کروشل سٹیجز کے اوپر ہم لوگ میچ جیت پا رہے تھے. تو آئی تھنک اوور آل ہم سب لوگ بہت زیادہ خوش ہیں ایز اے ٹیم. ٹھیک ہے, میں ایکچولی کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں نے, سب ٹیم کے پلیئروں نے اپنی کنٹریبیوشن دی ہے اس میچ کو جیتنے کے لیے, اور بہت ہی اعلیٰ ٹیم ایفرٹ تھی اس میچ کو جیتنے کے لیے. ایریا امپروو کرنے کے لیے ہمیشہ رہتا ہے. ہم نے ایز اے بالنگ یونٹ ہمیں مزید, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مزید جو ہے اس پہ کام کرنا ہے. اپنی فیلڈنگ جو ہے اس کو, جو بھی چھوٹے موٹے جو چانسز ہیں اس کو بھی کرنا تاکہ وہ مومنٹم کو بنا کے رکھیں. تو اوور آل وی آر ریئلی ہیپی کہ یہ ہمیں مسٹ جو تھی وہ وننگ ریکوائرڈ تھی اپنے ڈریسنگ روم میں, وہ بحال کرنے کے لیے کانفیڈنس کو سب لوگوں نے اس میں چپ ان کیا. سو ریئلی ہیپی ٹو ہیو دیٹ. حفیظ, اپنی پرفارمنس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ مطلب انجری سے واپس آئے اور پھر ایک ایسی پرفارمنس کی ضرورت تھی جو ٹیم کے کام آئے, تو کیا کہیں گے اپنی؟ جی بہت زیادہ خوش ہوں, اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں. جب میں اندر گیا تو میرے دماغ میں صرف بریک آپشن تھی. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں پہ اگر ہم نے پار ٹوٹل کرنا ہے تو وہ 340 کرنے کے لیے مومنٹم چاہیے. تو ٹرائی کیا, میں نے شروع سے اپنی کوشش کی کہ میں اٹیکنگ کرکٹ کھیلوں, اور آئی تھنک کہ وہ جو ایک پارٹنرشپ ریکوائرڈ تھی میری اور بابر کی, اس نے اسٹیبل کیا ہماری ڈریسنگ روم کو. ہمیں کانفیڈنس ملا اور اس کو ہم نے مینٹین کیا. پھر سرفراز کی اچھی اننگس تھی ہماری. میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو ہمیں ریکوائرڈ تھا, ہم سوچ رہے تھے کہ اگر اس پچ کے اوپر, کیونکہ باتیں بہت ہم سن رہے تھے یہ 400 پلس کا پچ ہے, لیکن جب آپ پچ پہ کھیلنے جاتے ہیں تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیسا ہے. ہمیں لگ رہا تھا کہ اگر ہم 340 رنز یہاں پہ اگر کر لیتے ہیں تو ہماری ٹیم کی جو بالنگ ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو روک سکتی ہے. تو 340 ہمارے دماغ میں تھا, ہم اس کے مطابق کھیلے. سب لوگوں نے obviously ایٹ دین 348 ہوا, لیکن 340 ہمارے دماغ میں تھا کہ اگر ہم وہ کرتے ہیں تو ہماری بالنگ میں اور اس پچ میں وہ سب چیزیں ہیں جو ہم کسی بھی ٹیم کو روک سکتے ہیں. حفیظ, آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں ویسٹ انڈیز کی ہار کے بعد کس طرح سے آپ لوگ کا موڈ ایک تو کیسا تھا کیمپ میں, اس کے بعد سے آپ لوگوں نے کس چیزوں پہ مینٹلی آئی گیس کام تھوڑا سا کرا ہو, جو کہ آج پرفارمنس دیکھی تھوڑی کافی ڈفرینٹ تھی؟ عثمان, سب سے پہلے تو دیکھیں ہار ہوتی ہے, لیکن اس ہار کے بعد جب آپ کو احساس ہونا شروع ہو کہ آپ غلط کھیلے ہیں, ہم سب کو احساس ہوا اس میچ میں کہ ہم اس میچ میں اچھا نہیں کھیل سکے. اور ورلڈ کپ جیسے ایونٹ میں آ کے اگر آپ ایسی پرفارمنس دیں گے تو وہ آن نہیں ہے. تو وہ احساس ہوا, تمام لوگوں نے رسپانسبلٹی لی, ہم لوگوں نے بیٹھ کے آپس میں بات کی, ایک دوسرے کو کانفیڈنس دیا. کسی نے مجھے دیا, میں نے کسی کو جا کے کانفیڈنس دیا. تو اس طریقے سے جب ہم نے ایک دوسرے کو اپنی اچھی پرفارمنسز یاد کروائی, ہم جب کل یہاں پہ آئے, اس کے ساتھ ایک ہمارے اندر ایک جذبہ تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم لوگ اچھی ون کو لے کے یہاں سے آگے چلیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ٹیم ہم اچھا کھیل رہے تھے لیکن وننگ مومنٹ نہیں جیت پا رہے تھے. تو آئی تھنک اگر آپ آج اس پورے میچ میں دیکھیں تو ہر ایک پلیئر نے اپنے آپ کو ایکسپریس کیا. ایز اے بیٹسمین, ایز اے بالر, ہم سب لوگوں نے اندر جا کے کوشش کیا ہے کہ جو میں کر سکتا ہوں میں وہ کروں, اور اس کو روکا نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ یہ بہت اچھا سائن ہے ہماری ٹیم کے لیے. وننگ ہمارے ڈریسنگ روم میں وہ آئی ہے واپس, تو وہ اور زیادہ کانفیڈنس دے گی تمام پلیئروں کو, اینڈ ہوپ فلی کہ ہم اس کو مینٹین کریں گے. حفیظ, اس ٹیم کو دیکھیں تو سب سے زیادہ مین آف دی میچ آپ کے ہیں, وہ خاص کر 11 ہار کے بعد پاکستان میچ جیتا. آپ کی پرفارمنس تھی. دورہ آسٹریلیا میں بھی پاکستان ایک ون ڈے جیتا, اس میں بھی آپ کی پرفارمنس تھی. خود آپ کیا اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کا ٹیم کے اندر رول کیا ہے, خاص کر ایز این آل راؤنڈر؟ دیکھیں, میرا رول پاکستان کے لیے میچ جیتنا ہے. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ میری کنٹریبیوشن ہو اور پاکستان میچ جیتے, اس سے بڑی خوشی مجھے ملتی نہیں ہے. تو میں اسی کے لیے کھیلتا ہوں. جب بھی کوشش کرتا ہوں میرے جو بھی سچویشن مجھے ملے میں اس کو ہینڈل کروں, اس میں مومنٹم گین کروں پاکستان ٹیم کے لیے, اور ہمیشہ پار رنز کے مطابق کہتا ہوں کہ جہاں پہ ہم لوگ جیت سکتے ہیں وہ رنز ہم لوگ کرنے کی کوشش کریں. تو میرا منترا سمپل سا ہے کہ میں اٹیکنگ کرکٹ کھیلتا ہوں. ابھی پچھلے 2 سالوں میں جب بھی میں جس بھی نمبر پہ کھیل رہا ہوں, آئی ایم ٹرائنگ کہ میں اپنے آپ کو ایکسپریس کروں, اور پار ٹوٹل اچیو کرنے کے لیے میں اپنی کرکٹ کھیلتا ہوں. حفیظ, پاکستان ٹیم کے بارے میں مجبوری ہے, انپریڈکٹیبل سائڈ ہے. ایک میچ میں
जब हिस्सा होते हैं आप ऐसी टीम का, तो उस वक्त क्या प्रेशर होता है और एक्सपेक्टेशंस होती है, और एक मोमेंट में हीरो हो जाता है, अगले मोमेंट में जो आपको हीरो बना रहे होते हैं वही आपको आपके किरदार को शिकार होते हैं, तो इस पूरी फीलिंग को आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? देखें, लोगों के बयानात के ऊपर तो हम लोग नहीं सोचते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तकलीफ ज़रूर होती है अगर कोई ऐसी बात आपके कानों में घुसे या आप कुछ देखें, लेकिन उसको असरअंदाज नहीं होने देता। मैं तो नहीं होने देता, मुझे नहीं पता बाकी प्लेयर का, आई एम श्योर कि वो भी इसी तरह सोचते हैं। ये बात ज़रूर है कि आप जब हारते हैं तो आपकी फीलिंग ऑब्वियसली आप डाउन होते हैं, लेकिन उसी जगह पे आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है। अगर आपके कुछ साथी, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला मैच हारने के बाद हमने आपस में मीटिंग की, हमने एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दिया, बातें करके, अच्छी अच्छी इनिंग्सें याद करवा के, तो वो जो सारी चीज़ें थी दैट रियली वर्क टुडे। और मेंटली तौर पर जब हम लोग सुबह आ रहे थे, वी न्यू लाइक दिस समथिंग वी हैव टू डू एक्स्ट्रा, और वो हमारे काम आएगा। और आज अगर आप देखें तो हर एक प्लेयर ने अपनी जो एक्स्ट्रा एक यार्ड था वो पुश किया, उसने अपने आप को अपने उस जगह को जीतने की कोशिश की, एंड दैट रियली वर्क फॉर अस। Do you think England were maybe a little bit complacent against you, especially having beaten you 4-0 last month? I really don't know about them, but I know about myself and I know about my team. Like, we were very confident to come in this game. We knew, like, in the last series we played here, we were there where we should win the couple of games, but we lost the crucial stages of the game. And we know, like, on this track, we knew, like, if we can score 340 plus on this track, it will be a really difficult score to chase on, because the ball, the pitch was supporting to the seamers, and also it was not coming onto the bat. Yes, it's a good pitch, but still there was something for the bowler also, especially for the spinners. So we believe we got that runs in our mind we really wanted to achieve, and then the bowlers did a great job to restrict them. अभी ओवन मॉर्गन ने भी बात करी थी, दोनों इनिंग्स में जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था, इंग्लैंड बॉलिंग कर रहा था, आज ने बॉल काफी देख रहे थे, बातें कर रहे थे प्लेयर से, तो ओवन ने कहा था कि वो आई थिंक दोनों साइड बॉल बाउंस पे बहुत फेंक रहे थे, तो आपको कुछ याद है अंपायर से कभी किसी वक्त बात की बाउंस पे बहुत ज्यादा आ रही है बॉल, या ओवन मॉर्गन ने भी कहा है कि नहीं, ठीक है, उनकी जॉब है अंपायर्स की, और वो बिल्कुल ठीक जॉब कर रहे थे अपनी। कपल ऑफ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं दोनों टीम्स की तरफ से कि 1 बाउंस नहीं आया, तो 2-3 बाउंस हुए, तो उसके ऊपर फिर हमें तो आई थिंक 20 ओवर के बाद ये वार्निंग आ गई थी कि अगर अब 2 बाउंस हुए तो हमें पेनल्टी हो सकती है, तो मैंने इसलिए जाके भाग के उनके हाथ में पकड़ा दी बॉल। सो आपने ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू, बट लेकिन अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो आपने उसको एक अच्छे तरीके से हैंडल करना है, लेकिन उन्होंने अपनी जो जॉब की है बिल्कुल ठीक की। How do you explain the turnaround from 105 all out against the West Indies to 348 for 8 against England in the space of 2 matches? Well, I can only describe like it was total self-belief. Everyone was really looking forward to do something in this game. Yes, we played a bad game the first against West Indies, but we knew, like, as a team we are very much capable to do to win the matches for Pakistan. So we had a good meeting a day before. We really expressed some of the good things for each other, really given a confidence to each other, and that really worked today. And we can see, like, everyone really expressed himself, and that really worked for Pakistan today. Okay, thank you.